من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. دوستو، بیان چل رہا ہے طلاق کا، اور اس کا کچھ حصہ طلاق کا کچھ بیان، اس کا کچھ حصہ آگے آئے گا. درمیان میں ایک دوسرا مسئلہ بیان فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک دوسرا قانون بیان فرما دیا. اس قانون کو سمجھیے اور سمجھنے کی اہمیت سمجھیے. دیکھو دوستو، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، انہی کا تو نام دین ہے. اور اگر ہم ان کے ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں تو یہ دین سیکھنا ہے، یہ دین ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح، طلاق، میراث وغیرہ جو بھی احکام قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں وہ دین ہے. ان کو سیکھنا وہ دین سیکھنا ہے، ان پر عمل کرنا وہ دین پر عمل کرنا ہے. تو درمیان میں ایک قاعدہ بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک قانون بیان کر رہے ہیں، وہ سمجھے گا. اور اس کو سمجھنے سے پہلے ایک دوسری بات سمجھیے گا. نکاح میں مہر ضرور ہوتا ہے. اگر کوئی شخص نکاح پڑھاتے وقت مہر کا ذکر بالکل نہ کرے تو نکاح تو درست ہو جاوے گا، لیکن مہر دینا پڑے گا. حالانکہ مہر کا کوئی ذکر نہیں ہوا، لیکن مہر پھر بھی دینا پڑے گا. کتنا دینا پڑے گا وہ ایک بعد کی بات ہے. حتیٰ کہ اگر میاں بیوی نے دونوں نے طے کر لیا کہ دیکھو ہم نکاح پر تو راضی ہیں لیکن مہر نہیں دینے کا. عورت نے کہا کہ نہ دینا تو مہر، بغیر نکاح کے تو نکاح پڑھلوا لے. مرد نے منظور کر لیا، عورت نے منظور کر لیا، نکاح ہو گیا. تو نکاح تو صحیح ہو گیا، لیکن مہر اب بھی دینا پڑے گا. نکاح میں مہر بہرحال دینا پڑے گا، کیونکہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود مقرر فرما دی ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم. یہ آیت شریفہ ہے 22ویں پارے میں. اس آیت شریفہ کی روح سے مہر بہرحال دینا پڑے گا. اور یہ بات بالکل آسان ہے، آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب دوسری بات سنیے گا. آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ اس طرح پر ہیں کہ نکاح ہو گیا اور ابھی مرد عورت دونوں کی تنہائی نہیں ہوئی، اسی سے پہلے خدا نہ خواستہ کسی بنا پر طلاق ہو گئی، تو آدھا مہر دینا پڑے گا. پورا مہر نہیں دینا پڑے گا، جتنا مہر مقرر کیا گیا ہے اس میں سے آدھا دینا پڑے گا. اور صحبت اور ہم بستری کے بعد طلاق ہوئی تو مہر پورا دینا پڑے گا. یہ ہے مہر مقرر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اعزاز اور عورت کے اکرام کی وجہ سے.
کو کچھ ہدیہ تحفہ کچھ مال دے کر پھر اب مرد کے واسطے حلال قرار دیا ہے، حلال کیا ہے۔ پھر یہ ممانعت فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مہر دینے کے بعد تم مہر اس سے کسی بھی صورت میں واپس نہیں لے سکتے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، یہ آیت ہے اور اس کے بعد ایک آیت شریفہ اور ہے۔ ان دونوں آیتوں میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ مہر دینے کے بعد وہ کسی شکل میں اب واپس نہیں لے سکتے۔ البتہ ایک شکل ہے جس شکل میں مہر واپس لیا جا سکتا ہے، اور وہ مہر واپس لے گا تو اس کے لیے وہ حلال طیب ہوگا۔ وہ مسئلہ یہاں بیان کیا ہے، اس کو میں سمجھاؤں گا۔ اس سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ سمجھا دوں۔ نکاح میں مہر تو ہوگا، متعین ہوگا، لازمی طور پر ہوگا۔ اس کے بعد عورت اگر مہر نہ لے، معاف کر دے تو معاف ہو جاوے گا یا نہیں ہو جاوے گا، یہ ایک مسئلہ۔ مہر تو لازم اور ضروری ہے جو بھی متعین ہے، لیکن اگر عورت مہر نہ لے اور معاف کر دے تو معاف ہو جاوے گا کہ نہیں ہو جاوے گا، یہ ہے سوال۔ تو دوستو دیکھو، اس سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ سمجھیے گا، پھر یہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ کسی سے اس کا مال لینا اس وقت تک جائز درست نہیں ہے جب تک وہ اپنی دلی رضامندی اور دلی خوشی سے نہ دے۔ اگر وہ کسی لحاظ اور دباؤ میں دیتا ہے تو وہ پیسہ اس کے واسطے، وہ چیز اس کے واسطے، لینے والے کے واسطے حلال نہیں ہے، طیب نہیں ہے۔ اس کی روشنی میں سمجھیے گا، اگر عورت واقعی اپنی دلی رضامندی سے، دلی خوشی سے، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی ڈر کے اپنا مہر معاف کرتی ہے تو معاف ہو جائے گا، یہ ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر اس میں مرد حیلہ بہانہ کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو معاشرہ بنا ہوا ہے، ہمارے ہاں ماحول بنا ہوا ہے، اس میں عورت مہر لیتی ہوئی ڈرتی ہے۔ اس واسطے جب تک تم اس کا مہر اس کے ہاتھ میں نہ دے دو کہ لو رکھو، اور پھر وہ بعد میں کسی وقت آپ کو دے دے واپس، پھر تو درست ہے۔ لیکن محض زبانی جمع خرچ اور محض دکھاوا، لے میرا ہے، دیتی ہو، لے رکھا تیرے سامنے، تو اس سے مہر معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھاتے ہیں وہ بات جو یہاں بیان کی گئی ہے۔ عورت اگر کسی وجہ سے مرد کو ناپسند کرتی ہے، لڑکی کسی بھی وجہ سے لڑکے کو ناپسند کرتی ہے، نکاح تو ہو گیا لیکن ناپسند کرتی ہے، کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو، اور صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ لڑکی وہاں رہ نہیں سکتی۔ ترجمے میں بتاؤں گا آپ کو، جب ترجمہ کروں گا جب بتاؤں گا اس کا۔ لڑکی وہاں رہ نہیں سکتی، ہر وقت اس کے دل دماغ پر کوئی ایسا دباؤ ہے جس کو کہتے ہیں آج کل ہم کہ ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے، یا گھر والوں کا، شوہر کا اور کسی کا اس طرح کا برتاؤ ہے کہ وہ وہاں اپنا وقت گزار نہیں سکتی، اور شوہر طلاق بھی نہیں دیتا، یہ ہے۔ تو اب عورت کے واسطے یہ درست ہے کہ وہ یہ کہے کہ تم اپنا مہر واپس لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس صورت میں اگر مرد اس پر راضی ہو جاوے کہ ٹھیک ہے میں مہر واپس کر لے لوں گا اپنا اور تمہیں چھوڑ دوں گا، تو
اس کو خلا کہتے ہیں، خلا، خا لام عین، خلا۔ اور اس صورت میں جتنا مہر دیا ہے اتنا مہر لے لے مرد اور عورت کو طلاق دے دے، چھوڑ دے، اس کو طلاق دے دے، چھوڑ دے، ایک ہی بات ہے۔ اس صورت میں یہ مہر واپس لینا جائز ہے اور اس کو خلا کہتے ہیں، یہ بیان کیا گیا۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو اس طرح سے تو میں آپ کو بہت سارے واقعات ہیں، بس ایک واقعہ سنا دوں حدیث پاک میں تو اچھی طرح سمجھ میں آ جاوے گی بات۔ ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ۔ وہ تھی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں۔ ان دونوں کی بنتی نہیں تھی۔ ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر مار پیٹ کے کچھ نشان بھی دکھائے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنا دیا اور عربی میں کہا لا انا ولا ہوا۔ ہماری اردو میں اس کا ترجمہ بالکل ٹھیٹ ترجمہ اردو میں کہ اللہ کے رسول میری اس کی دال گلنے کی نہیں، میرا اس کا نیبا ہونے کا نہیں۔ یہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلوایا اور جو کچھ ان کی بیوی نے کہا تھا وہ ان کے سامنے رکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا روئے زمین پر اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ محبوب کوئی انسان میرے دل میں نہیں ہے۔ میں تو اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کے علاوہ دنیا کی پر کوئی انسان اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ محبوب میرے نزدیک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا۔ دیکھو اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت اور ادب بھی کتنا، کہ آپ کے سامنے کس طرح سے بات بیان فرمائی کہ روئے زمین پر آپ کے سوا کوئی انسان مجھے اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ جب شوہر نے اپنی اتنی محبت کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ دیکھو یہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور تمہارا بیان یہ ہے کہ میری اس کی دال گلنے کی نہیں، میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی۔ عورت کی بات بھی سنو اور اس میں بھی دھیان رکھنا۔ صحابہ کا یقین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہے میں وہی بیان کروں گی، ایسا نہ ہو میں کچھ بیان کر دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل کر کے میرا جھوٹ ظاہر کر دے، تو میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مطلب بالکل صحیح جو بھی کچھ بات ہے وہ بیان کر دوں گی۔ دیکھو کتنا یقین۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں شاید کوئی انسان ہو ایسا جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنی محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرتا ہے جتنا کہ ثابت ابن قیس یعنی میرا شوہر، لیکن اس کے باوجود لا انا ولا ہوا، میری اس کی دال نہیں گلے گی، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا انہوں نے مہر میں تمہیں جو باغ دیا ہے تم وہ باغ واپس کر دو ان کا؟ کہا جی مجھے منظور ہے، اور اگر کچھ اور زیادہ چاہیے میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اسے اپنا باغ واپس لے لو اور اسے طلاق دے دو۔ تو دیکھو دوستو اس کو کہتے ہیں خلا، اور یہ ایک صورت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مرد کی کوئی غلطی نہ ہو اور عورت رہنا نہ چاہتی ہو،
عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو تو اس صورت میں اپنا مہر واپس لے کر اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کو خلا کہتے ہیں۔ یہ اب ایک دوسری بات سنیے گا، اگر مرد پسند نہ کرتا ہو لیکن وہ اس کو پریشان کرے تاکہ یہ چلی جاوے اور میرا مہر بھی واپس آ جاوے، تو دیکھو یہ مرد کے واسطے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے اس کے واسطے اس صورت میں یہ مہر واپس لینا، اس کو تنگ کر کے خلے پر مجبور کرنا، مہر واپس لینا، یہ مرد کے واسطے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس پر پکڑ ہوگی، پکڑ۔ البتہ قانونی طور پر خلا درست ہو جائے گا، سمجھ رہے میری بات آپ؟ قانونی طور پر خلا درست ہو جائے گا لیکن وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اب بات پوری ہو گئی اور حاصل اس کا صرف یہ ہوا کہ مرد کی کوئی غلطی نہیں، مرد کا کوئی قصور نہیں، عورت کسی بھی سبب سے نکاح کے بعد اب اس گھر میں رہنا پسند نہیں کرتی، اس شخص کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی اور وہ جانا چاہتی ہے، تو اس صورت میں مہر واپس دے کے اور طلاق لے کے وہ جا سکتی ہے۔ یہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ اور رہ گیا، وہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جتنا مہر دیا ہے اتنا ہی واپس لے یا اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے؟ تو مکروہ ہے اس سے زیادہ لینا، مکروہ ہے اس سے زیادہ لینا، لیکن قانونی طور پر اگر وہ زیادہ مانگے گا اور عورت زیادہ دینے کو تیار ہوگی تو وہ لے سکتا ہے، لیکن اس کے واسطے یہ مکروہ ہے، لینا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو دونوں باتیں آپ سنتے رہے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب میں بتا رہا ہوں کہ دونوں بات سن رہے ہیں آپ اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو ایک بات اور بتا دوں، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو آگے ہوگا، میں یاد دلواؤں گا پھر آپ کو۔ قانون بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عورت خلا کر سکتی ہے، جیسے کہ بھی آپ سن رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی عورتوں کا خلا بھی ہوا، آپ نے خود کرایا خلا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المختلعات المنافقات، اپنے شوہروں سے خلا کرنے والی عورت منافق ہیں۔ اب اس کا مطلب سمجھ میں گھوم جاویں گے اور کچے پکے مولوی صاحب کچھ کا کچھ بتاویں گے اور اہل حدیث تو اپنی الگ ہی بات نکال کے لاویں گے، اور بہت سو کو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بس یوں کر کے ان کو وہ گمراہ کریں گے۔ ہاں دیکھو دوستو، بات دراصل وہی ہے جو آپ طلاق کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی، ہمارا دین، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح ہو اور خوب چھان پٹک کر ہو، دیکھ کر ہو، اور اس کے بعد زندگی بھر کے لیے ہو، ہمیشہ کے واسطے ہو۔ ضرورت اور مجبوری میں طلاق کی بھی اجازت ہے، ضرورت اور مجبوری میں خلا کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ واقعات کثرت سے نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات پسند نہیں ہے۔ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کے واسطے طلاق کے بارے میں آپ نے 2-3 حدیث سنی تھی اور آج خلے کے بارے میں حدیث سن لی آپ نے، یہ ہے پسند نہیں ہے آپ کو، لیکن ضرورت کے وقت اس کی اجازت دی گئی۔ اب بات پوری ہو گئی، ترجمہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے واسطے حلال نہیں ہے اس مہر میں سے کچھ بھی لینا جو تم نے اپنی بیویوں کو دیا ہے، إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ ان دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔
یہی وہ بات ہے جس کو بار بار بتایا جا رہا ہے، ضرورت میں، مجبوری میں، مزاج میں دونوں کا اتنا فرق ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا، بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہاں خلع کی صورت میں یہ ہے کہ عورت شوہر کا حق ادا نہیں کر پاتی، اور جب وہ حق ادا نہیں کر پاتی اور ٹھیک نہیں رہ پاتی تو مرد کا بھی برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں، وہ بھی اللہ کے قاعدے قانون کو، مقرر کی ہوئی حدوں کو پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ اجازت ہے کہ مہر واپس لے کر اس کو طلاق دے دیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس اگر تم خوف کرو کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قائم نہیں رکھو گے تو شوہر اور بیوی دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو مال دے کر عورت اپنی جان چھڑا لے۔ یہ بات ہو گئی، بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھیے گا، اور آج آپ کو میں سمجھانے میں بہت آسانی سے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ طلاق کی 3 قسمیں سنی تھی آپ نے۔ ایک طلاق رجعی کہ طلاق دے دی ایک صاف صاف لفظوں میں، اور عدت کے اندر اندر اگر وہ اس کو لوٹانا چاہے اپنے نکاح میں تو لوٹا سکتا ہے، یہ طلاق رجعی۔ اور اگر عدت گزر گئی تو پھر نیا نکاح ہو جائے گا۔ اور دوسری سنی تھی طلاق بائن، اس کا مطلب یہ تھا کہ رجوع تو نہیں کر سکتا وہ، لیکن عدت کے اندر اندر بھی اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو عدت کے اندر بھی نکاح ہو جائے گا، ان دونوں کا، جس نے طلاق دی ہے اس کا، اور کسی اور کا نہیں ہونے کا عدت کے اندر نکاح صحیح۔ اور عدت گزر جانے کے بعد بھی نکاح درست ہو جائے گا، اس میں حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑنے کی۔ یہ بتایا تھا میں نے آپ کو۔ طلاق بائنہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اگر مال دے کر عورت طلاق حاصل کرے گی جس کو خلا کہتے ہیں تو اس میں طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ طلاق بائنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت عدت گزارے گی، لیکن ایک مرتبہ میں بھی، ایک طلاق میں بھی عورت کو، شوہر کو رجوع کرنے کا، اپنے نکاح میں واپس لینے کا حق نہیں رہے گا۔ آج آپ طلاق بائنہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس طرح سے یہ ہے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھو، ان سے تجاوز نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ یہ طلاق کا جو طریقہ بتایا اس طرح طلاق دو، عدت کا جو طریقہ بتایا اس طرح عدت گزارو، مہر کا جو طریقہ بتایا اس طرح مہر ادا کرو۔ جس صورت میں مہر کی واپسی کی اجازت دی مہر کی واپسی ہو سکتی ہے، جس صورت میں اجازت نہیں دی اس صورت میں مہر کی واپسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک کام چلے طلاق مت دو، جب ضرورت پڑے تو اس طرح دو جس طرح طلاق کا بتایا ہے۔ جب تک کام چلے خلا نہ کرے عورت، لیکن جب کام نہ چلے تو خلا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد ہیں، ان کو نہ پھلانگو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون کے خلاف کرتے ہیں، تو یہ لوگ اپنا نقصان کرنے والے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں کو اپنا ہی نقصان کرنے والے ہیں۔ دیکھو سنت طریقہ یہ بتایا گیا کہ ایک طلاق دے دو اور چھوڑ دو، عدت گزر جاوے گی، وہ اس کے نکاح سے بالکل باہر، مرد کو دوسرے نکاح کرنے کی اجازت، عورتوں کو کہیں اور نکاح کرنے کی اجازت، معاملہ حل ہو گیا۔ دوسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں، تیسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں، اور جو تفصیل آپ کو بتا رکھی۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی لفظ میں وہ 3 بار کہتا ہے تو اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، خود اپنا نقصان کیا۔ یہ تو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کے مطابق اگر آدمی
عمل کرے تو نقصان نہیں، پریشانی نہیں، اور ان کو پھلانگ دے تو پھر اپنا ہی نقصان ہے۔ یہ ہے بات۔ اگلی بات میں شروع نہیں کرتا بھائیوں آج، چونکہ وہ ذرا سی لمبی بات ہے، اور وہ لمبی تو بات ہے نہیں، ہے تو وہ چھوٹی سی، لیکن آج اس زمانے میں وہ لمبی بنا دی۔ کچھ تو اہل حدیث نے بنا رکھی وہ لمبی، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اہل حدیث کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا، زیادہ تفصیل نہیں، تھوڑا تفصیل سے بتاؤں گا، جن کا آپ نام سن رہے ہو۔ یہ انہوں نے تو بنائی رکھی تھی، ان سے تو نمٹنا آسان تھا۔ ہمارے مظاہر العلوم سے فارغ ہونے والے مولوی اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے والے مولوی اور ہمارے درمیان رہنے والے مولوی، وہ بھی پتہ نہیں کس گمراہی میں مبتلا ہو گئے، کس غلطی پر مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے بھی امت میں اس سلسلے میں غلط فہمیاں پھیلا دی۔ تو میں انشاءاللہ العزیز حتی الامکان جو آپ حضرات یہاں موجود ہیں، کم از کم اتنے لوگوں کا تو ذہن صاف کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ شریعت کا صحیح حکم سمجھ جائیں گے، تو اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی، اور اس کے لیے اب وقت نہیں رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔